کبھی سوچا ہے کہ وقت وقت دوستی کو اتنا بدل سکتا ہے کہ وہ پہچانی ہی نہ جائیں؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی سنیں گے، بچپن کی وہ معصوم دوستی، گزرے ہوئے وقت کی یادیں، اور ہاں، وہ سٹیٹس کی دیواریں جو ہمیں دکھتی نہیں ہیں لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ کہانی سننے میں تو بہت سادہ لگے گی، لیکن اس کے احساسات بہت بہت گہرے ہیں۔ اور کہانی شروع ہوتی ہے اس ایک لائن سے: گلی ڈنڈا سب کھیلوں کا راجا ہے۔ اب یہ صرف ایک کھیل کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو ایک پوری دنیا کا اعلان ہے، ایک ایسی دنیا جہاں بچپن کی ساری خوشیاں، ساری بے فکری، سب کچھ بستا تھا۔ تو 20 سال گزر جاتے ہیں۔ کہانی کا راوی، جو اب ایک کامیاب انجینئر بن چکا ہے، اتنے لمبے عرصے بعد اپنے بچپن کے قصبے میں واپس آتا ہے، اور بس یہ واپسی اسے سیدھا ماضی کے سفر پر لے جاتی ہے۔ ایک طرف بچپن، جہاں گلی ڈنڈا کا میدان تھا، دوستی تھی، برابری تھی، اور دوسری طرف 20 سال بعد اب مرتبے کی دنیا ہے، فاصلوں کی دنیا ہے۔ یہ جو 20 سال کا وقفہ ہے نا، یہ صرف وقت کا فاصلہ نہیں ہے، اس نے منزل بدل دیے، رشتے بدل دیے، سوچ بدل دی، سب کچھ، بالکل سب کچھ بدل دیا ہے۔ راوی اپنے قصبے کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ جہاں اس کی یادوں میں کھنڈرات تھے، وہاں اب پکے مکان کھڑے ہیں۔ جہاں وہ برگد کا پرانا درخت تھا، وہاں اب ایک خوبصورت باغ ہے۔ مطلب یادیں تو شاید ویسی ہی تھیں، لیکن وقت نے کسی چیز کو اس کی پرانی حالت میں نہیں چھوڑا تھا۔ تو کھیلوں کا راجا، آخر اس اتنے سادہ سے کھیل میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ چلیں تھوڑا ماضی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ راوی کے لیے گلی ڈنڈا صرف ایک کھیل سے بڑھ کر کیوں تھا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی سادگی تھی۔ دیکھیں نا، دوسرے کھیلوں کے لیے مہنگا سامان چاہیے، پیسے چاہیے، لیکن گلی ڈنڈا، اس کے لیے تو بس درخت کی ایک ٹہنی کافی تھی، بالکل مفت۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں کھیل کا مزہ لینے کے لیے آپ کی جیب میں پیسہ ہونا ضروری نہیں تھا۔ ذرا تصور کریں بچپن کی وہ خالص خوشی، درختوں پر چڑھ کر اپنے ہاتھوں سے ڈنڈا بنانا، پھر دوستوں کا وہ پورا گروپ، وہ جھگڑے، وہ بے فکری والے جھگڑے، اور سب سے اہم چیز، برابری۔ کھیل کے میدان میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، وہاں سب صرف کھلاڑی تھے، بس۔ اور اس پورے کلب کا چیمپئن وہ تھا کیا؟ راوی کا سب سے اچھا دوست، ایک دبلا پتلا سا لیکن پھرتیلا لڑکا جو اس کھیل کا آپ کہہ لیں کہ بے تاج بادشاہ تھا۔ ٹیم میں اس کا ہونا ہی جیت کی ضمانت ہوتا تھا۔ اب آتی ہے بچپن کی ایک بہت ہی خاص یاد، ایک ایسا واقعہ جس نے ان کی دوستی میں برابری کا مطلب سمجھا دیا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ ہوا یہ کہ راوی نے اپنی باری دینے سے انکار کیا، بے ایمانی کی کوشش کی، لیکن گیا نے اسے کوئی رعایت نہیں دی۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ راوی تھانے دار کا بیٹا تھا۔ کھیل کے میدان میں اصول سب کے لیے ایک تھے۔ گیا نے اسے ڈنڈا مار دیا۔ یہی وہ برابری تھی، وہ بے باکی تھی جو راوی کو آج تک یاد ہے۔ تو ادھوری ملاقات۔ اب ہم واپس حال میں آتے ہیں۔ 20 سال بعد راوی اپنے بچپن کے اسی دوست کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا 20 سال بعد بھی وہ دوستی ویسی ہی ہے؟ دیکھیے، راوی اب وہ چھوٹا لڑکا نہیں رہا، اب وہ ضلع کا انجینئر ہے، ایک بڑا افسر جس کے پاس عہدہ ہے، اختیار ہے۔ اور دوسری طرف گیا، ایک غریب مزدور جس کی زندگی کی مشکلیں اس کے چہرے سے صاف دکھتی ہیں۔ یہی وہ فرق ہے، یہی وہ تضاد ہے جو ان کے درمیان ایک نہ دکھنے والی دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ اور پھر جب وہ ملتے ہیں تو کیا کے پہلے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ مالک، بھلا پہچانوں گا کیوں نہیں؟ اس نے دوست نہیں کہا، اس نے مالک کہا۔ بس اس ایک لمحے میں ان کی دوستی کی وہ برابری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ کھیل نہیں تھا، یہ عہدے کا لحاظ تھا۔ راوی بے چینی سے اس ماضی کو دوبارہ جینا چاہتا ہے۔ وہ ضد کرتا ہے کہ چلو ایک بار پھر گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، شاید اس امید میں کہ کھیل کے میدان میں وہ پرانی برابری واپس آ جائے گی۔ لیکن اب راوی وہ پرانا کھلاڑی کہاں رہا تھا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے وہ بے ایمانی پر اتر آتا ہے، بار بار دھوکہ دے کرتا ہے، اصولوں کو نظر انداز کرتا ہے، ایسی حرکتیں جو بچپن میں اس نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ وہ بس جیتنا چاہتا تھا، ہر حال میں۔ اور گیا سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن وہ خاموش تھا، بالکل چپ،
اس کی یہ خاموشی صاف بتا رہی تھی کہ وہ ایک برابر کے کھلاڑی کی طرح نہیں کھیل رہا، وہ تو بس ایک آفیسر کو خوش کر رہا تھا، اس کا دل رکھ رہا تھا۔ تو تکلیف دہ حقیقت، اگلے دن راوی کے سامنے ایک ایسی سچائی آتی ہے جو اس کا دل توڑ دیتی ہے، اور اسے سمجھ آتا ہے کہ اس کے اس نئے مرتبے کا، اس کے اس عہدے کا اصل مطلب کیا ہے۔ راوی چھپ کر دیکھتا ہے کہ گیا اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور یہاں منظر بالکل الگ ہے۔ یہاں وہ وہی پرانا چیمپئن ہے، وہی پھرتی، وہی مہارت، وہ کمال کے شاٹس، سب کچھ بالکل ویسا ہی جیسا بچپن میں ہوا کرتا تھا۔ اور بس اس ایک لمحے میں راوی پر سب کچھ کھل جاتا ہے کہ گیا اس کے ساتھ کھیل نہیں رہا تھا، وہ تو بس ایک کارکردگی دکھا رہا تھا، ایک دکھاوا کر رہا تھا، وہ اس کا دل رکھ رہا تھا، اس پر شاید ترس کھا رہا تھا، کیونکہ اب راوی ایک افسر تھا، دوست نہیں۔ تو سوال وہی ہے، وراٹ نے اپنا بہترین کھیل کیوں نہیں کھیلا؟ اس ایک سوال کا جواب ہی اس پوری کہانی کا دل ہے۔ اور آخر میں راوی اس تکلیف دہ سچائی کو مان لیتا ہے، وہ بڑا ہو گیا ہے اور میں چھوٹا ہو گیا ہوں، اس نے مرتبہ پا لیا، عہدہ حاصل کر لیا، لیکن اس سب میں اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز کھو دی تھی، ایک سچی برابری والی دوستی۔ وہ عہدے میں تو بڑا ہو گیا تھا، لیکن انسانیت اور رشتے میں بہت چھوٹا رہ گیا تھا۔